اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین محترم، دنیا کی محبت سے کبھی خدا نہیں ملتا، لیکن خدا کی محبت سے خدا بھی ملتا ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے۔ تو ہر انسان ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز بہتر ہوگی۔ اگر اسے پتہ ہو کہ دیوار کے اس پار یا اس کام میں مجھے کچھ فائدہ ہوگا، اگر اس کو یقین ہو تو یقیناً وہ کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ اگر اسے یقین ہو کہ اس کام میں مجھے نقصان ہے، اس طرف جانے میں نقصان ہے، تو وہ یقیناً ظاہری طور پر اسے ہٹ جائے گا۔ پر سوچنے والی بات یہ ہے، ایک دفعہ کسی نے امام برحق سے پوچھا کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے اسے کہا تم مجھے بتاؤ کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا عقل کا۔ امام نے کہا کہ عقل کا فرق صرف نہیں ہے، عقل جانور میں بھی ہے اور انسان میں بھی، کیونکہ انسان کو بھی پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے اور جانور کو بھی پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے اور کیا پینا ہے، اور اگر اسے کسی طرف سے جانور کو خطرہ نظر آتا ہے تو اس طرف نہیں جائے گا۔ فرق یہاں ہے کہ جانور کے عقل اور انسان کی عقل میں یہ فرق ہے کہ جانور کے ایک طرف خطرہ ہو اور دوسری طرف بھی خطرہ ہو، ایک طرف آگ ہو ایک طرف پتھر یا کانٹے وغیرہ ہو، تو جب اسے بیچ میں چھوڑا جائے گا تو اسے یہ نہیں فرق محسوس ہوگا میں کس طرف جانا ہے، جدھر اس کا منہ ہوگا اس طرف بھاگ جائے گا۔ تو انسان کی اور جانور کی عقل میں یہاں سے فرق ہوتا ہے کہ انسان بہترین دو چیزوں میں بہترین چیز چن سکتا ہے اور دو بری چیزوں میں زیادہ بری چیز چن سکتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں سوچنا چاہیے انسانی ناطے سے کہ پروردگار نے جو عقل کا کرینہ ہمیں دیا ہے اس کو استعمال کر کے کہ کون سی ہمارے لیے زیادہ بہتر چیز ہے اور کون سی ہمارے لیے زیادہ بری ہے۔ جو زیادہ بری ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے اس کی طرف چلا جائے۔ تو میں تمام ناظرین کو پروگرام صوفی گائیڈنس میں ویلکم کہتا ہوں۔ یہ چھوٹی سی بات پہلے بتانی تھی، اور ٹاپک ہمارا جو مجرب ورد کے حوالے تھا تو اس کو ہم لے کر چلیں گے۔ تو اسی موضوع کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد توصیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ قبلہ شاہ صاحب حسب محمود تشریف فرما ہے۔ یہ پروگرام ڈی ایم ٹی وی کی طرف سے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہے۔ اگر کسی کو کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو اپنے ڈاکٹر جی بی سے رابطے میں رہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی قانونی مسئلہ ہے تو اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے۔ اس پروگرام میں مختلف قرآنی علوم اور حروف ابجد کی روشنی میں آپ کی رہنمائی اور آگاہی کی جاتی ہے۔ تو جو ناظرین ہماری ٹی وی اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر تک لائیو کالوں کا سلسلہ کھول دیا ہی جائے گا، جو ہمارے ساتھ آ کے قبلہ شاہ صاحب سے جو بھی پرابلم بیان کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ تو دو نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پہ آ رہے ہیں، ان پر رابطہ کرنا آج تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تھوڑا سا ختم کا سلسلہ ہے، بہت بڑا ختم ہے، بٹ کچھ سوالات تھے ہمارے پاس تو پروگرام کا ٹائم بھی تھا، تو ہم نے کہا چلو کر آتے ہیں تاکہ کچھ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فائدہ ہو جائے گھر بیٹھے ہوئے۔ تو ہم آپ کے لیے ہم نے چاہا کہ ہم آج کا پروگرام کر دیں، ورنہ بیزی شیڈیول اتنا تھا قبلہ شاہ صاحب کا کہ ختم کا دن تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے اور بندوبست کا بھی ایک ہوتا ہے سسٹم، وہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ان ساری مصروفیات کے باوجود ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سب سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کی طرف چلیں گے، سلام عرض کریں گے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام توصیف صاحب، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک شاہ صاحب، ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کتنی بھاگا دوڑی ہے آج کے مصروفیت۔ زندگی دیکھیں جب تک زندہ ہے تو مصروفیت ہے، بے شک، جب آدمی نہیں ہے تو پھر کوئی مصروفیت نہیں، پھر ساری مصروفیت ختم ہے۔ ہاں، پھر ساری مصروفیت ختم ہے، پھر فارغ الحال ہے، اور جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، بس وہ یہی چیز ہے۔ ہاں، جب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ اس کی مصروفیت کس طرف تھی۔ دیکھیں انسان کی جو سات بنی ہوئی ہے نا، سوچ کا جو معیار وہ ایسا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، اچھا کچھ ہو رہا ہے ٹو مچ چاہیے، بس یہ سوچ کا اتنی ہی ساتھ ہے ہماری، جلدی اکتا جاتا ہے، جلدی اکتا جاتا ہے، وہ دل پلٹتا ہے، انسان کا دل بہت جلدی پلٹتا ہے، بس بے شک یہ چیز۔ اس میں یہ انسانی فطرت ہے، کوئی شک نہیں اس میں، یہ ازل سے چلی آ رہی ہے چیز۔ شاہ صاحب، ٹاپک میں نے جو آج جو ناظرین کے کہنے پہ چنا کہ مجرب ورد، مجرب ورد کا تھوڑا سا تعارف کروائیں تاکہ مزید جو میں سوالات اس میں۔ دیکھیں مجرب ورد جو ہے کسی سلسلہ عالیہ کا، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی سلاسل عالیہ کہہ لیں یا چشت طریقت کہہ لیں یا یہ کہ صابری طریقت کہہ لیں یا وارثی طریقت کہہ لیں یا یہ کہ عظیمی سلسلہ یا ہمارا اپنا اویسی سلسلہ، جو بھی سلسلہ، اس کے اندر ایک ورد جو ہے سبسکرائبڈ ہوتا ہے، پرسکرائبڈ، جو ہر ایک کو دیا جاتا ہے۔
یعنی کہ وہ کچھ پڑھے نہ پڑھے، ساتھ بیٹھے نہ بیٹھے، اٹھے نہ اٹھے، ایک فرض ہوتا ہے شیخ کا، پیر کا، کامل کا، جو بھی اس سلسلے کا جو کیا کہتے ہیں اسے صاحب نظر ہے یا اہل نظر ہے، کہ وہ جو ہے ایک ورد اس کو پکڑا دے. ٹھیک ہے. اچھا، ورد دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سب سے بیسک چیز جو وجہ ہوتی ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس کو پیر کا، شیخ کا یقین نہ ہو، اللہ کا یقین پیدا ہو جائے. بے شک. ٹھیک ہے نا. اب فار ایگزامپل جو ہے آپ کا وارثی سلسلہ لے لو، ان کا یا وارثو جو ہے مجرب ورد ہے. چشت سلسلہ لے لو، ان کا ناد علی مجرب ورد ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، عظیمی سلسلہ لے لو، یا حیو یا قیوم ہو، یعنی کہ عظمت والا، بڑی شان والا. یہ سب جو ہے جیسے ہمارا سلسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ساری سلسلے، سارا چیز یہ ہوتی ہے کہ مجرب ورد اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی آئے، کچھ ہو نہ ہو، مسئلہ حل ہو نہ ہو، کوئی چیز پاس دے یا نہ دے پڑھنے کو، مگر جو بھی ورد ہے وہ پکڑا دے ایک. اچھا، ورد کا یہ ہے کہ اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو ایز اے ورد ہی پکڑا دیا جائے، ادروائز یہ کہ ایز اے وظائف جو ہے اس کو تھما دیا جائے کہ یہ وظیفہ باندھ دو. ہمارے سلسلے میں تھوڑی سی سختی ہے، جو ویسی سلسلہ ہے، کیونکہ غیب پہ بیس کرتا ہے زیادہ تر. اس کی جو گائیڈنس بھی ہے غیب ہے، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں غیبی ہیں زیادہ تر. اسی وجہ سے جو ہے، اور جو سسٹم ہے ہمارا، جو اسلام کا دین اسلام، وہ بھی غیبی ہے. ٹھیک ہے نا، سوائے قرآن پاک جو حاضر ہے، باقی سب چیزیں غیب پہ چلتی ہیں. اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے باندھ دیا جاتا ہے کسی چیز میں، کہ 786 1900. جی ٹھیک. مجرب ورد کی بات کر رہے ہیں تو جیسے آپ نے کہا کہ وارثی جو ہے طریقت کا، یا وارثو ورد ہے، عظیمی جو ہے ان کا جو ہے وہ ناد علی ہے. نہیں عظیمی کا یا حیو قیوم ہے، اور چشتی کا جو ہے ناد علی ہے. اور آپ نے کہا کہ جو ہمارا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. ٹھیک. اویسی طریقت میں بہت سارے، اور اویسی طریقت میں کیونکہ یہ غیبی سلسلہ ہے، اس میں ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کا کبھی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہاں ہیں، کس طرح میں. تو جدھر جدھر جو ہے بسم اللہ کے علاوہ بھی ان کا اپنا اپنا کوئی ورد ہوگا جو وقتی طور ان کا وظائف کے طور پہ انہوں نے ورد بنا لیا ہو، یا کہ سب کا بسم اللہ ہی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اویسی سلسلے کا یہ ہے کہ اویسی سلسلے کے باہر نہیں نکلتے، پردے سے باہر نہیں نکلتے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہی غیب سے شروع ہوا ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیارت نہیں ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری، بالکل ٹھیک ہے نا، ظاہری زیارت نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے وہ غیبی سلسلہ بن گیا. اچھا، یہ غیبی سلسلہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے جو پیر شیخ جو بھی ہیں جو ہوتے ہیں وہ غیب ہی رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نہ آئے. یہ تو میں آ گیا، چلو ٹھیک ہے. میرے والد صاحب بھی دیکھیں دروازہ بند تھا. ٹھیک ہے نا. پیر کمال جو ہمارے کزن تھے ان کا بھی دروازہ بند تھا. میرے دادا جو ہے ان کا بھی دروازہ بند تھا. ٹھیک ہے نا. بھائی عباس ان کا بھی دروازہ بند تھا. میرے تایا کیا کہتے ہیں اسے، تایا حامد حسین، ان کا بھی دروازہ بند تھا. جو آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی نہیں. ہم نہیں بتاتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا جانتے ہیں، کیا نہیں جانتے. یہ تو واحد میں آدمی ہوں جو باہر نکل آیا، جو سب مجھے کہنے بھی لگے کہ کیسے یہ باتیں نکلیں گی اتنی. میں نے کہا جب نکلیں گی جب دیکھی جائے گی. تو یہ اتنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرا کہنے کا مقصد ہے، وہ اگر سلسلہ ویسے کو بندہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کا بھی ورد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ نہیں، کوئی بھی ورد ہو سکتا ہے، ویسی کا کوئی ریسٹرکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ اس کا جو شیخ ہوتا ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کا جو سلاسل ہے وہ ایک جگہ سے چلتا ہے. میرے گھر سے چل سکتا ہے، آپ کے گھر سے چل سکتا ہے، پروڈیوسر کے گھر سے چل سکتا ہے. جس کو گائیڈنس ہو گئی وہ چلا لے سلسلہ، بس جس کا سلسلہ عجیب سا جل گئی بس. ہاں بس. اور جو انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ نام کے ساتھ لگاتے بھی نہیں ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا بہت سارے سلسلوں میں کہ آپ قادری سلسلے میں لے لو تو وہ قادری لگا دیتے ہیں، وہ ویسی سے وہ کیا کہتے ہیں اسے، جس طریقے میں وہ چشت لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس سلسلے کے اندر چیز یہ ہے کہ لگاتے نہیں ہیں. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل میرا نام محمد حسین ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، محمد حسین اویسی نہیں لگاتے. ہمارے سلسلے میں ہم نہیں لگاتے، اور یہ ہمارے خاندان کی طرف سے خاص انسٹرکشنز ہیں ہمارے والد کی طرف سے، ہم بتاتے نہیں ہیں. اتنا تک کہ بہت سارے جو ہیں وہ شیو بھی کر لیتے ہیں، کلین شیو رہتے ہیں کہ نظر نہ آئے، دکھے نہ. کیونکہ چیز یہ کہ غیبی سلسلہ ہے، اور جہاں پہ آپ غیب کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ دوسری چیز بھی ہے. ایک عالم حاضر ہے، ایک عالم غیب ہے. اور وہ عالم غیب میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیبی سلسلے کا ہے. جب آپ غیبی سلسلے کے ہو تو اس کا مطلب آپ کی ایکسیسیبلٹی غیب کے اندر زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ فالو ہی غیب کو کر رہے ہو. تو اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. جب بھی دیکھا ہوگا کہ اس سلسلے کے لوگ کام بھی کم کرتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، زیادہ ملتے نہیں ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. مل بھی جاتے ہیں تو ٹلٹلاؤ کام کرتے ہیں، زیادہ جھگڑوں میں نہیں پڑتے کیونکہ ڈر محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وظیفہ
آگے جا کے ورد بنتا ہے؟ وظیفہ آگے جا کے ورد بنایا جاتا ہے، بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بنایا جاتا ہے، صحیح، ہاں۔ بنایا جاتا ہے۔ تو وہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کا کوئی خاص ترتیب ہے یا پڑھ پڑھ کے اس کو بنایا جاتا ہے یا پھر دیکھیں پڑھے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ میں ایک بات بتا دوں یہاں پہ کلیئر کٹ کے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تیر مار لیا، وہ تیر مار لی، کوئی تیر نہیں مارا، کوئی کچھ نہیں، جھوٹ کی وہ بنیاد ہے، پڑھے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بارہا اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹڈ عبادات کی دی ہوئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ دیکھ لو، ریسٹرکٹڈ عبادات دی ہیں، اور کہیں یہ نہیں ہے کہ کچھ نہ کرو تو سب کچھ ملے گا، ٹھیک، کرو تو ملے گا، نہیں کرو گے نہیں ملے گا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں وظائف کی، ٹھیک ہے نا۔ وظائف کا یہ ہے کہ پڑھنا لازمی ہے، اور جب آپ نے تین، جو میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، 3 دفعہ کیا تو زکوٰۃ اکبر ہو گئی ہے۔ اسی چیز کو آپ بڑھاتے چلے جاتے ہو کہ یہ آپ کے قلب کے اندر جاری ہو جائے۔ اچھا قلب کے اندر یہ نہیں کہ جاری کروں، جاری ہو جائے۔ یہاں لفظوں کی ہیر پھیر ہے کہ اگر میں بولوں کہ جی میرا تو کیا کہتے ہیں اسے، قلب کے اندر چلتی ہے ذکر، صحیح بات، لیکن قلب کے اندر چلتی نہیں ہے، وہ خود چلتی ہے، چلائی نہیں جاتی، کوئی چلا نہیں سکتا میرے اندر، نہ میں کسی کے اندر چلا سکتا ہوں۔ وہ چیز یہ کہ خود بخود وہ چلے، یعنی خود بخود قلب کی کیفیت میں آواز آئے اندر سے۔ تو صرف زکوٰۃ اکبر دینے سے ورد نہیں بنتا، نہیں بنتا، نہ، ورد بنانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، اس کا اور طریقہ اس کا اور طریقہ کار ہے کہ وہ ورد بن جائے، اور وہ بھی بنانا نہیں پڑتا، خود بخود بنتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو ہی بنتا ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ایک اس نیت سے بیٹھ جائے کہ میں نے اس کو اپنا سلسلہ بنا کے، اس کو مجرب ورد بنا کے، لیکن یعنی اس نیت سے بیٹھنے سے کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کوئی بھی بندہ اٹھ کے آپ کوئی بھی کتاب پہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، قلندر صاحب کی کتاب پڑھ لیں، چشت سلسلے کی کتاب پڑھ لیں، داتا دربار کی پڑھ لیں، جو بھی آپ کتاب پڑھ لیں اس کے اندر ایک ہی چیز وہ بتاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کیا، وہ پایا، یہ ہوا، نہ، اس کے اندر ایک ہی ہے، اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ، بس بے شک وہ اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں تو خود بخود یہ چیزیں راستے میں اٹکتی ہیں، اور اسی میں اٹک آ جاتی ہے۔ کیونکہ جیسے جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، ان کی محبت، عقیدت، عشق کا وہ عالم تھا کہ پروردگار نے وہ سلسلہ جاری کر بس دیا۔ وہ عشق کی بات ہے نا، یہ سارے میں نے بتایا نا، یہ تمام آپ کی چاہ کی بات ہے، بالکل، آپ کے اندر قلبی کیفیت ہے۔ بے شک۔ عشق کہاں سے آتا ہے؟ سوری، یہ اللہ کے، بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے راضی ہو، جیسے میں نے پہلا جملہ جو استعمال کیا پروگرام کے شروع میں کہ دنیا کی محبت سے خدا نہیں ملتا، لیکن خدا کی محبت سے خدا بھی دنیا ملتا ہے، بھی مل دنیا بھی جاتی ملتی ہے، یعنی کہ خدا کی محبت سے خدا تو ملتا ہی ملتا ہے، دنیا بھی مل جاتی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے کہ جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے، پردہ پوش ہو گئے، بہرحال آج بھی دنیا میں ان کا موجود ہے سلسلہ۔ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں، جو اللہ کا نام لیتا ہے نا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ نام جو ہے نا وہ باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور خالی یہ نہیں کہ جو پڑھ رہا ہے، وہ جو پڑھ رہا ہے جو پڑھوا رہا ہے، دونوں کا نام باقی رہتا ہے بالکل، یعنی کہ جیسے کہ کوئی سلسلہ عالیہ ہوتا ہے نا، کوئی سلسلہ، اس طرح کی چیز رہ جاتی ہے پیچھے سے۔ دیکھیں میرے والد صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں، یاور حسین کی بات کو انہوں نے جواب دیا، میں نے اللہ کا نام اتنا پکارا ہے زبان سے کہ جو بات کہتا ہوں وہ قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی زبان میں طاقت تھی نا، وہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ چیز ریاضت سے ہوتی ہے، بس بغیر عبادت کے کچھ حاصل نہیں ہے۔ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ایسی سلسلہ، یہ بیسڈ ہی عبادات پہ کرتا ہے کیونکہ غیبی ہے۔ صحیح۔ تو ورد کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاری ہو جائے، کرنا ایک اور چیز ہے، جاری ہو جانا اور چیز ہے۔ جاری جب ہو جائے، اس کو مجرب ورد بنا لیا، پھر اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اجازت دیتا رہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اجازت دیتے رہتے ہیں، پھر وہ اجازت دیتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ چلتی رہتی ہے۔ یعنی کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مرید خاص ہوتا ہے، ایک مرید نائب مرید ہوتا ہے، ایک مرید نائب ہوتا ہے، یعنی کہ قریب سے قریب تر، دور سے دور تک بھی چلتا چلا جاتا ہے۔ چیز یہ ہے کہ وہ ایک دے دیا بسم اللہ، جیسے میں نے آپ کو دے دیا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ 12,000 روز کرو گے، ٹھیک ہے نا، اچھا آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے آگے بڑھا دی اٹھا کے، بشرط یہ ہے کہ میری طرف سے اجازت دی ہوئی ہو، بے شک، کیونکہ ہمارے ہاں اجازت پہ بہت زور ہے، کیونکہ پابندی ہے۔ اس میں ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ باریکی کی سمجھنے والی بات ہے کہ مجھے ایک مجرب ورد والا جس کے پاس اجازت ہے، اس نے مجھے دیا، اس نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا، اور میں اگر میرے سے کسی نے پوچھا، میں اس کی تھوڑی بہت فضیلت سے واقف ہو گیا، مجھے پتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے، تو میرے سے اگر تیسرا بندہ پوچھتا ہے تو کیا میں اس بات کا اہل ہوں کہ اس کو اجازت دے دوں مجرب ورد؟ نہیں، وہ چیز یہ کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شیخ پیر نے آپ کو اجازت دی ہے آگے دینے کی، نہیں دی ہے، ورنہ وظیفہ رد ہو جاتا ہے،
طاقت. میں نے وہ قصہ سنایا تھا پچھلے پروگراموں میں, اگر یوٹیوب چینل پہ کوئی چلا جائے. وظیفے اور اس میں تو فرق کچھ نہ کچھ ہوگا, لیکن وہ کیا کہتے ہیں اس کی سٹینڈنگ جو وہ ہے وہ تو ایک ہی ہے, جو طاقت ہے وہ تو ایک ہی ہے, ورد ہو یا وظیفہ ہو, طاقت تو ایک ہی ہے. اور ہمارے سلسلے میں تو ہم ورد دیتے ہی نہیں ہیں, ہم ورد ہی کو وظیفہ بنا کے دیتے ہیں. صحیح. کیونکہ اس کی طاقت پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ورد بھی رہتا ہے وہ, اور پھر وہ دوسری چیز یہ کہ وظیفے کا بھی کام کرتا ہے وہ, دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے, طاقت زیادہ رہتی ہے کہ ایک تو ورد بھی ہے, پھر اس کو ایز اے وظیفہ چلا رہے ہیں. ورنہ آپ خالی ورد دے دو کہ جی آپ کا ورد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا پڑھو, ٹھیک ہے نا, کیا ہوا, ایک سٹینڈنگ ہو گئی, اس کی ایک ٹانگ ہو گئی. اب اس کی دوسری سٹینڈنگ کیا ہو گئی کہ جی ہمارا مجرب ورد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو 786 دفعہ روزانہ جائے نماز میں. ورد بھی ہو گیا, وظیفہ بھی ہو گیا, جا نماز پہ بھی ہو گیا, اور کیا کہتے ہیں تعداد بھی اس کی معین ہو گئی 786, جو اس کا تعداد ہے کبیر ہے, بڑا تعداد ہے. بس یہ اس کی طاقت, دو ٹانگیں ہو گئی, طاقت زیادہ بڑھ گئی اس کی. بس جو ایک میں بندے کو مجرب ورد اگر میں پڑھ رہا ہوں مثال کے طور پہ, اور سم ٹائم ایسے مسئلے بن جاتے ہیں, کوئی مسئلہ ایسا آپ کی نظر میں یا کچھ ایسا ہے کہ جو صرف مجرب ورد سے حل نہ ہوتا ہو, یا مجرب ورد کا میں یہ چاہوں گا یہ بتائیں کہ مجرب ورد مسئلوں کے حل کے لیے دیا جاتا ہے, یا سلسلے میں انٹری کی وجہ سے دیا جاتا ہے, یا رابطہ رکھنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے, یا کچھ اعلامی چیزوں سے اس کا تعلق برحال رکھنے کی صورت میں دیا جاتا ہے, اس کا کچھ خاص تو وجہ ہوگی؟ دیکھیں مجرب ورد جو ہے دینے کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہیں, میں اب ویسی سلسلے کی بات نہیں کر رہا, ہمارے غیبی سلسلے کی بات نہیں کر رہا, دوسرے جو سلاسل عالیہ ان کی بات کر رہا ہوں. مجرب ورد دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ بیعت ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ نے بیعت کر لی تو مجرب ورد آپ پہ لاگو ہو گیا, پھر تو لاگو ہو گیا, پھر وہ دے یا نہ دے آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, کیونکہ آپ نے بیعت کر لی ہے شیخ کی, پیر کی, جو بھی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا دوسری سلسلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے بیعت نہیں کی, مگر وہ پیر کا کام ہے, اس نے مجرب ورد دینا, یا وارث پڑھ لو, یا قیوم پڑھ لو, یا ناد علی کا وہ ایک حصہ جو ہے, کوئی بھی ناد علی مظہر العجائب کچھ بھی دے دیا, یا پورا ناد علی دے دی, کبیر صغیر جو بھی دے دی اس نے ناد علی دے دی, ٹھیک ہے نا. یہ ایک کام ہو گیا اس چیز کو. اچھا وہ جو ہے جب یہ چیز ہو گئی ہے, جب اس نے مجرب ورد دے دیا ہے, جب ایک مجرب ورد دے دیا ہے اس نے, تو وہ روکے کیسے, اس کو کیسے چلائے آگے, کیونکہ وہ رابطہ ہے یا نہیں. اگر بیعت ہے تو رابطہ رہے گا, بیعت نہیں ہے تو رابطہ نہیں رہے گا, ٹھیک ہے نا. اگر بیعت ہے اور اس نے مجرب ورد دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر جو ہے لازمی مدد ہوگی, اور غیبی ہوگی اور حاضری بھی ہوگی, دونوں چیزیں ہوں گی کہ حاضر بھی مدد ہوگی, غیبی بھی ہوگی, کیونکہ بیعت ہے وہ. اگر بیعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ مجرب ورد پڑھ رہا ہے خالی, تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ کام ہوگا خالی جس طریقے سے وظیفہ دیا ہے, اور باقی یہ کہ پھر جو ہے. ٹھیک ہے. صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, تو کالر کو ان کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری کافی ویٹ کرنا پڑا کیونکہ جو ہے بیزی تھی, باتیں کچھ اچھی چل رہی تھی کام کی نا. جی کوئی بات نہیں شاہ صاحب, وہ مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بیمار ہیں. ایک تو ڈاکٹر جی بھی سے ضرور رابطے میں رہیے گا, اور قبلہ شاہ صاحب سے آپ بات کریں جیسے بھی کر رہے ہیں, روحانیت اور تصوف کے حوالے سے بتائیں گے آپ کو. جی السلام علیکم باجی. جی ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم, بولے باجی. جی شاہ صاحب میں بتا رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, ان کے دونوں کڈنیز فیل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ پرابلم ہے. ادھر کوئی بھی ہم گھر میں کام کروانا شروع کرتے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہو پاتا, اور گھر میں لڑائی جھگڑا بہت چلتا ہے. آپ کا نام؟ جی میرا نام ندیمہ ہے. ندیمہ نون سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نجمہ ہے یا ندیمہ ہے؟ ندیمہ. ٹھیک ہے سمجھ گیا. اچھا دوسرے مجھے آگے یہ بتائیں آپ کے شوہر کا نام؟ ان کا نام ندیم. محمد ندیم ہے یا ندیم علی ہے یا خالی ندیم یا ندیم احمد؟ ان کا نام ندیم مجید. ندیم مجید. جی. پہلی اولاد ہے آپ کی, بیٹا ہے بیٹی ہے؟ میرے ہسبینڈ ہیں, میرے تین ہیں, 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. پہلے بیٹا ہے یا بیٹی ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں باجی. جی پہلا میرا بیٹا ہے. نام بتائیں گے پلیز؟ حیدر ندیم. ماشاء اللہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو بیٹا ہے اس کا نام ہے ریحان ندیم. اس کے بعد میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے زینہ ندیم. زینہ.
جی زینا. ٹھیک ہے. اچھا باجی اب دروازے کا نمبر بھی بتا دیں گھر کا. 68. 68. یہاں کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 12 سال ہو گئے. 12 سال ہو گئے. شوہر کی یہ پرابلم کب سے شروع ہوئی ہے بیماری کی؟ جس دن سے ہمارا بیٹا پہلا پیدا ہوا ہے نا یہ بیمار رہنا شروع ہوئے ہیں. بیٹے کی عمر ہمیں کتنی سمجھ ہے میں نہیں ماشاء آیا اللہ؟ کیا ہو رہا ہے. بیٹے پھر کی ابھی 3-4 سال ہو گئے ہیں گردوں کی تکلیف. تو ابھی ریسنٹلی 5-6 مہینے ہو گئے ہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں. دیکھتے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. مجھے یہ بتائیں کہ حیدر کی عمر کتنی ہے ماشاء اللہ سے؟ حیدر 10 سال کا ہے. ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام بتائیں ندیم صاحب کی، آپ کی ساس. رضیہ بی بی. رضیہ یا ربیہ؟ رضیہ بی بی. یہ حیات ہیں؟ جی ہاں بالکل. یہیں پہ ہیں یہ؟ جی ہاں میرے پاس کھڑی ہیں. ہاں یہیں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یو کے میں ہی ہے یہ، مطلب یہ ہے. جی جی ان کے والد کا نام؟ عبد المجید. ان کی پہلی بیٹی ہے بڑی؟ جی ہاں ان کی پہلی بیٹی ہے بڑی. ان کا بھی نام بتائیں. سمینا اسد. ٹھیک ہے. یہ بھی یہاں پہ ہے؟ جی ان کی پوری فیملی یہاں کی ہے، صرف میں پاکستان سے پاکستان سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کا نام بتائیں. نثار فاطمہ. نثار فاطمہ. جی نثار فاطمہ. والد کا نام آپ کے؟ ظہور احمد. آپ کے والد صاحب عبادت گزار ہیں زیادہ؟ پتہ نہیں شاہ صاحب وہ پاکستان میں ہی ہے، میں کرتی ہوں. نہیں جیسے کہ آپ جب تک جہاں تک دیکھا ہے کہ عبادت وغیرہ زیادہ کرتے تھے. جی ہاں نماز پڑھتے تھے. ہاں نماز بس اتنی عبادت ہی ہوتی ہے، یعنی کہ پکے تھے، یعنی کہ ان کاموں میں پکے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ان کی پہلی بیٹی ہے بڑی؟ جی ہاں میں پہلی ہوں. اچھا پہلی آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے. جی. آپ کا نام ہے ندیمہ نا؟ جی. ٹھیک ہے. باجی ایک کام کریں، دیکھیں میں پڑھنے کو کچھ بتاتا ہوں، یہ پکا پڑھنا شروع کر دیں. اور ایک اور چیز بتاؤں گا، یہ بھی اگر کر لیں تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ جی. کہ بسم اللہ لکھ لیں یہ یا ریکارڈ کر لیں، کیونکہ بار بار پھر وہ سمجھانے میں سمجھ میں نہیں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 دفعہ. جی. یا مجیدو 570 دفعہ جو ہے یہ دن میں 3 دفعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تعداد ہے اس کی، تعداد کبیر بولتے ہیں اس کو، کہ یہ جو ہے اتنی تعداد میں 570 دفعہ 3 دفعہ کرنا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پانی کے اوپر دم کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. یہ کر کے جو ہے اور یہ شوہر کو پلانی ہے، اور یہ باقی سب کو پلانا ہے، آپ بھی پئیں گے یہ. ٹھیک ہے. اب چاہیے یہ کام ہو گیا، اب اس کو سائڈ پہ کر لیں. اب یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک ہی دن کرنا ہے اور جمعرات کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چاروں کل جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنا ہے 19 دفعہ. اچھا. یعنی کہ سورہ کافرون سے شروع ہو کر یہ سورہ ناس تک جو ہے نا یہ اسی فارمیشن میں، جس فارمیشن میں قرآن میں اتری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر 2 دفعہ، اس طرح کر کے چاروں کو 19 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے جتنے کونے ہیں سوائے باتھ روم اور کچن کے، جی. اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی دیوار پہ چھڑکنا ہے، زمین پہ نہیں، مگر کونے میں. ٹھیک ہے. جی. سمجھ میں آ گیا باجی؟ جی. جی. ہاں یہ جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے 7 جمعراتوں تک. جی. ٹھیک ہے. یہ کر لیں اور پھر میرے سے رابطے میں رہیں تو پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اور ایک اور بادشاہ صاحب وہ گھر کا کام ہم لوگ جب بھی شروع کرواتے ہیں مجھے پتہ ہے. دیکھیں باجی مسئلہ یہ ہے کہ میں آن ایئر بیٹھے ہیں تو میں کھل کے نہیں بتا سکتا، نہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی چیز. ٹھیک ہے نا؟ جی. یعنی کہ گھر میں جو ہے سمجھ لیں آمد و رفت ہے، میں انڈائریکٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک کام کریں تو اس سے یہ کہ گھر میں ہلکا ہو جائے گا، کام بھی شروع ہو جائے گا دوبارہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یعنی شروع تو ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا کام. جی.
گھر میں ایک تو پانی کی بھی وہ ہے کہ پانی کا بھی کام زیادہ رہتا ہے زیادہ. جی ٹھیک ہے سسٹر. ٹھیک ہے نا, تو یہ کریں اور پھر میرے سے دوبارہ رابطہ کریں. یہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یا مجیدو تو پکا کرنا ہے, یہ کافی ٹائم کرنا ہے. یہ جو ہے 7 جمعراتوں تک کرنا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. یہ کل والا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے باجی, اوکے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے, خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ سسٹر. بات اپنا اپنے سوچ کا, ہر بندے کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. لیکن جب میں ایسی کوئی بات سنتا ہوں, جیسے سسٹر نے کہا کہ ہسبینڈ کے دونوں کڈنیوں کو فیل ہو گئی ہیں, تو ضرور دکھ ہوتا ہے. میں سوچتا اس تناظر میں ہوں کہ میں تو یہ سن کے آگے چلا جاؤں گا, مگر بات یہ ہے کہ وہ کیسے اس سے چھٹکارا پائیں گے یا وہ اس سے کیسے بچ پائیں گے. یہ ایک سوچنے والی بات ہے. تو التماس دعا بھی ہے کہ جو سن رہا ہے ان کے حق اور میں خاص دعا طور کیجیے پہ گا. آج اور جو ہے, ختم میں بھی آج انشاءاللہ انشاءاللہ ختم میں جو ذکر فکر کی محفل ہے محفل تو خاص طور پہ ہوگی. دعا کی جائے گی. ان کا ضرور نام جو ہے نا انشاءاللہ لکھ دیا ہے میں نے. پروردگار ان کی مصیبت ضرور حل کرے اور ان کو صحت یابی عطا فرمائے. اور نیکسٹ کالر کی جانب چلیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم, بولیں. وعلیکم السلام. میں نے نا اپنے بہن بھائی اور ابو کے بارے میں پوچھنا ہے. بہن بھائی اور ابو, ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں, نام بتا دیں سب کے. بھائی کا نام, ایک کا نام انصر محمود. انصر محمود. اور دوسرے کا محمد ارشد. محمد ارشد. اور والد صاحب کا والد کا نام ہے محمد ولائد. ٹھیک ہے. شاہ صاحب سے بات کریں آگے مزید. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب خیال ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے باجی. انصر کا کیا مسئلہ ہے یہ؟ ڈاکٹر شاہ صاحب, میں نے نا پوچھنا ہے کہ میرے بھائی اور ابو ہیں, تو یہ 2-3 سال ہو گئے ہیں یہ مجھ سے ناراض ہیں. ٹھیک ہے. ایسی وجہ کوئی نہیں سامنے نظر تو نہیں آ رہی, کس وجہ سے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ پریشان 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے. اور میں نے یہی پوچھنا ہے کہ یہ میرے ساتھ ان کے علاج ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں باجی. یہ بتائیں کہ یہ محمد ارشد کو شادی کا بھی پرابلم ہوئی ہے کوئی؟ شاہ صاحب کوئی نہیں, ویسے شادی تو ٹھیک ٹھاک ہے اس کی. بیوی کا نام پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی. نام بتائیں. طاہرہ یاسمین. سائرہ. جی. طاہرہ ہے یا سائرہ ہے؟ ایس سے ٹی سے؟ طاہرہ. طاہرہ. اس کی میں یہ بتا دوں, اس کی شادیاں 2 لکھی ہوئی ہیں. انصر کی ارشد. ارشد محمد ارشد کی. ارشد کی ایک ہے اور انصر کی 2 ہیں. نہیں, لیکن ارشد کی بھی 2 ہوں گی, یہ بعد میں ہو جائے گی. باقیوں کی تو خیر ہے جو بھی ہے, لیکن محمد ارشد کا جو ہے یہ بعد میں ہونی ہے, کچھ بھی کرنا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جھگڑا کس چیز کے اوپر ہے؟ آپ کے شوہر کا نام بتائیں پہلے. آپ کے شوہر کا نام جی صابر حسین. آپ لوگ دونوں میں رشتہ داری بھی ہے؟ ہاں جی. پہلے بیٹی ہے آپ کی؟ جی پہلی بیٹی ہے میری. نام بتائیں. اقرا سیر. اس کا وزن بہت کم ہے, دبلی پتلی ہے. جی دبلی پتلی ہے یہ؟ ہاں جی. جی ہاں دبلی پتلی وزن کم. عمر کتنی ہے ماشاءاللہ سے بیٹی کی؟ اس کی 20 سال ہے. 20 سال. پڑھائی لکھائی میں تیز ہے یہ؟ ہاں جی, بس میٹرک تک ہی پڑھا اس نے. لیکن اگر یہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہے تیز پڑھنے میں. پڑھوا دیں. جی. امی کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں, فوت ہو چکی ہیں میری. تو جب سے امی فوت ہوئی ہیں تب سے علاج جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک. 3 سال ہو گئے امی کو بھی, 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے. تو مجھے نہیں کوئی سمجھ آ رہی, اس وجہ سے یہ دور ہے میرے سے. ہاں دیکھیں باجی, اس کے اندر جو ہے نا ایک میں آپ کو پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا فضل کرے, ٹھیک ہے نا, کہ یہ بہتری آ جائے, کیونکہ کافی سال ہو گئے ہیں اس معاملے کو, ٹھیک ہے نا. جی. اور مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آنا کا مسئلہ بنا رکھا ہے اس کو. جی. آپ نے رابطے کی کوشش کی ہے ان سے ابھی تک؟ پہلے پچھلے رمضان میں عید پہ میں نے فون کیا تھا,
اس کے بعد پھر 1-2 دفعہ میں نے کیا, انہوں نے کوئی نہیں کیا, پھر اس کے بعد میں نے بھی چھوڑ دیا ہے. یہ پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ہیں یہ؟ نہیں وہ کینیڈا میں ہے. اچھا ابراڈ ہے نا, وہ یہاں نہیں ہے نا. ٹھیک. جی ابو پاکستان ہے اور وہ یہ بھائی ادھر ہی ہے. یہ انصر کے بچے زیادہ ہیں؟ جی ہاں. انصر کی پہلی بیٹی ہے یا بیٹا ہے؟ جی بیٹی ہے پہلے. بیٹی ہے پہلی. ارشد کی بھی بیٹی ہے؟ نہیں جی ان کا بیٹا ہے پہلے. بیٹا ہے. جی ٹھیک ہے باجی, میں پڑھنے کو بتاتا ہوں, یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, کوئی راستہ نکل آئے گا, مگر یہ کہ رابطہ آپ کو پہلے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. میں ابھی سے بتا دوں یہ, ٹھیک ہے نا. میں فون تو کرتی ہوں اور وہ فون اٹھاتے نہیں ہیں نا, وہ مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. آپ پڑھنا شروع کریں, آپ پڑھنا شروع سنیں نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ پڑھنا شروع کریں پھر رابطہ کریں, مگر فوراً نہ رابطہ کر لیے گا, پڑھیں کم سے کم بھی 33 ڈیز, پھر اس کے بعد رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ معاملہ ریزالو ہو جائے گا, آئی ڈونٹ سی اینی بگ ایشو ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ ادھر ادھر چکروں میں نہ پڑیں, میں یہ بھی بتا دوں, ٹھیک ہے نا. جتنا گھومیں گے پھریں گے اتنا آپ پریشان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. جی یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 786 دفعہ, جی اور یا جامع جو ہے نا, جی یہ آپ نے پڑھنا ہے 1100 دفعہ. اچھا. یہ دونوں چیزیں پڑھ کے روزانہ جو ہے نا دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات جو ہے نا یہ بہتری کی طرف آ جائے. محمد ولایت جو ہے ان کے والد ہیں؟ جی وہ میرے ابو ہیں. ہاں. اب بڑی بیٹی ہے؟ بڑا بھائی ہے نا انصر, وہ بڑا ہے, تو ایک اور بھائی ہے وہ گم ہو گیا, 30 سال ہو گئے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں 3 نمبر پہ ہوں. لیکن آپ بیٹی ہے نا سب سے بڑی؟ جی جی میں بیٹی بڑی. ہاں بیٹی ہے سب سے بڑی, ٹھیک ہے. آپ یہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ٹھیک ہے. جھلک اچھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. کہ جو میں بات کہتا ہوں کوئی ایسی بات کرتا ضرور ہوں کہ پتہ چلے اگلے کو کہ مجھے پتہ ہے, تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی ٹھیک ہے. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اوکے. پروردگار آپ کے مسئلے حل کرے, تکلیفیں دور کرے اور آسانیاں فرمائے. شاہ صاحب آپ نے انڈائریکٹلی کہا تھا, میں ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں, کس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ جی میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, میرا ایک کام ہے, وہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, نام بتائیں گے اپنا؟ جی فرزانہ. شاہ صاحب سے بات کریں پھر. جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی باجی ٹھیک ٹھاک ہے, بولیں. شاہ صاحب میرا ایک کام ہے, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں میرا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی فرزانہ. فرزانہ؟ فرزانہ, صرف فرزانہ میں. صرف فرزانہ. شوہر کا نام؟ جی سجاد محمود. دیکھیں ایک دفعہ تو یہ پھنس چکا ہے کام آپ کا, ٹھیک ہے نا. ہاں تو اب یہ ہوتا ہوا ہو جائے گا, یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. دعا کریں گے. یہ انشاءاللہ دعا تو خاص طور پہ کریں گے, لیکن یہ ایک دفعہ پھنس چکا ہے نا. جی جی ہاں تو یہ اب ہو جائے گا انشاءاللہ, مگر کچھ پڑھنا پڑے گا باجی, بغیر پڑھے نہیں. ہاں پڑھ لوں گی. اور دوسرا ہمارے میاں بیوی میں کیسا رہے گا رابطہ؟ آپ کی بڑی, ایک منٹ ٹھہرے, شوہر کا نام کیا بتا رہے ہیں؟ سجاد احمد محمود. سجاد محمود ہے یا احمد ہے؟ محمود. پہلی بیٹی ہے آپ کی, بیٹا ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہے. ابھی اولاد نہیں ہے. جی. یہ شوہر کی ایک ہی شادی ہے آپ کی؟ جی. آپ کی بھی؟ نہیں دوسری. آپ کی دوسری ہے, ٹھیک ہے. اولاد پہلے سے نہیں ہے آپ کے؟ نہیں. پہلے آپ کی ابراڈ ہوئی تھی شادی؟ جی. ہاں ٹھیک ہے. اچھا باجی ایک کام کریں, میں پڑھنے کو بتا دیتا ہوں کہ کام ہو جائے, کیونکہ پروگرام ختم ہونے کا بھی ہمیں کہا جا رہا ہے. اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو وہ جو ہے توصیل پروگرام کے بعد سمجھا دیں گے اس کا طریقہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس میں مسئلہ نظر آ رہا ہے آگے چل کے, ٹھیک ہے نا. جو یہ رشتہ ہے نا اس کے اندر جو یہ کیا نام ہے سجاد محمود اور آپ کے بیچ میں جو ہے کہ ایک پرابلم ہے, لیکن میں ابھی بتا نہیں سکتا کیونکہ ٹائم بھی ختم ہے,
یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے فور 40 ڈیز. اچھا 40 ڈیز بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار 300 بار. تو یہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. کام تو ویسے ہی ہو جائے گا لیکن پڑھنا مسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی اچھا مشیت. تو دوسرا جو ہے کس ٹائم پڑھا کرو؟ یہ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھنا ہے, جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ 300 دفعہ پڑھنا ہے. مشکل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بسم بار. اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جی انشاءاللہ. تو میں رابطہ بھی کر لوں گی آپ سے. رابطہ کر لیے گا, ٹھیک ہے نا باجی, وہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آپ کو خوش رکھے, اور آپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا. دعاؤں میں یاد ہے, مولا پنجتن پاک کرم کرے گا, آپ کا کام ہو جائے گا. ویسے لائف ٹھیک ہے ہماری دونوں کی جی زندگی میں لائف اچھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باجی زندگی دیکھیں, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. زندگی اچھی رہے گی, یقین کے ساتھ اللہ کے بھروسے پہ چلیں گے, سب کچھ اچھا رہے گا. جہاں آدمی نے اللہ کا بھروسہ چھوڑا وہاں پرابلم کھڑی ہوتی ہے. بس جی نہیں, اللہ پہ بھروسہ تو رکھتے ہیں بس ٹھیک ہے, بھروسہ رکھیں تو سب کچھ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ریڈنگ دینے کو تو ایسی ریڈنگ دے سکتا ہوں کہ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 5 دن بعد کیا ہوگا, لیکن وہ چیز یہ ہے کہ اللہ کا بھروسہ پیدا کر لو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے کی 5 دن بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اوکے باجی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خدا حافظ. آمین. دعا میں یاد. اور تھینک یو ویری مچ سسٹر. پروردگار آپ کا مسئلہ حل کرے, تکلیفیں دور کرے. جیسا ٹائم ہمارے پاس کم جی ہے, بس یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. آج جو ہے ذکر فکر کی محفل ہے, پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اسے کھانا ہے, ذکر ہے, وہ کیا کہتے ہیں ختم پنجتن پاک بھی ہے. آج شمع بھی جلائیں گے اور لوگ بھی بہت آ رہے ہیں. تو باقی یہ کہ جو لوگ نہیں آ سکے ان کے لیے خاص طور پہ دعا گو ہوں گے, اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ندیم مجید صاحب کے لیے خاص طور پہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مسئلہ حل کرے, شفا عطا فرمائے. شفا عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بے شک. باقی میری طرف سے خدا حافظ. آج خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ قبلہ شاہ صاحب. ناظرین محترم, جو بھی ہمیں کال نہیں کر سکے, آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر موجود ہیں 2, تو بہتر یہ ہے کہ کل اگر ان نمبر پہ 2 سے 5 رابطہ کیے گے تو بات آپ کی ہو جائے گی. کیونکہ آج بہت بیزی دن تھا, اس کے باوجود ہم قبلہ شاہ صاحب نے ٹائم نکال کے پروگرام کے لیے تشریف لائے. تو ان کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی شکریہ جنہوں نے ساتھ نبھایا. تو انسان کی جتنے دکھ تکلیف مصیبتیں ہیں یہ خواہشات کے باعث ہی آتی ہیں. تو سوچیں خواہشات کرتے وقت کہ کون سی خواہش پروردگار کے حضور نہ مانی جاتی ہے اور کون سی وہ پسند کرتا ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد توصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو پروگرام صوفی گائیڈنس سے اجازت دیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.